الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز حضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت ہجرتہ، جو آدمی ہجرت اللہ اس کے رسول کی خاطر کیا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. اور جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہوگا جس کی غرض سے اس نے ہجرت کیا تھا. معزز حاضرین، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، بلکہ اس حدیث کے تعلق سے ابن مہدی کہتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی کتاب کی تعریف کرے، کتاب لکھے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لکھے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. امام عبد الرحمن المہدی کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی کتاب لکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کرے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بھی عمل جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوگا، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اجر پانا، ثواب حاصل کرنا نہ ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا. تو چونکہ ہم اور آپ بھی جو ہے یہ دین علم کا کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جو میں نے حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف تیری رضا ہے. اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے علم حاصل کر سکیں. چونکہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کو پڑھ سن رہے ہیں، تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میں اپنا وقت بیٹھ کر ادھر حدیث کو سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے عطا فرما، اور اس کے اندر جو علم ہے اللہ مجھے عطا فرما. ہرگز اس کے علاوہ کوئی اور مقصد یہ نہ ہو کہ سب لوگ بیٹھ گئے ہیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اگر اٹھ کر گیا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ ہمارے اور آپ کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے علم سے، ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے. اسی لیے آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے علماء نے اپنی جو کتاب لکھی ہے ان کتاب میں سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے آپ نے اسی حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 1 میں، جس سے آپ نے اپنی کتاب کا ابتدا کیا ہے، اپنی کتاب کو شروع کیا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہی حدیث لکھی. اور آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی خطبہ لکھا، خطبہ مسنونہ لکھا، نہ کوئی اللہ کی تعریف بیان کی، بلکہ بسم اللہ لکھ کر فوراً اس کے بعد آپ نے حدیث بیان کر. اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ دین کے اندر، دین جو سارا دین ہمارے پاس ہے، وہ دین جو ہے صرف اور صرف 4 حدیثوں پر ہے. 4 حدیثیں ہیں جن پر دین کا سارا دار و مدار ہے. سارا دین جو ہے 4 حدیثوں پر مشتمل ہے. ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث ان الحلال بین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان سے مشتبہ چیزیں ہیں. تیسری حدیث اذهب فیما ایدی الناس یحبک الناس. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو نہ دیکھو، لوگوں کے ان کی جائیداد کو نہ دیکھو، ان کے منصب کو نہ دیکھو، تم ان سے دور رہو، لوگ تمہارے خود قریب آ جائیں. یحبک الناس، تو تم سے محبت کریں. چوتھی حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی.
مسلمان بہتر وہی ہوتا ہے جس کام سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت کا فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ نہ ہو، وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من حسن اسلام المرء، بہترین مسلمان وہ ہے ترکہ، وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے ما لا یعنیہ، جس کا اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں ہیں جن پر دین کا سارا دار و مدار ہے، یعنی دین ہمارے علماء کے پاس پہلا ہے، پہنچا ہے، اس دین کا جو اس دین کی جو ہے دار و مدار جو 4 ستون ہے وہ 4 حدیثیں ہیں، اور ان میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ دین جو ہے یہ صرف 2 حدیثوں پر ہے، دین کا معیار صرف 2 حدیثوں پر ہے۔ آدھا دین جو ہے یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آدھا دین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کو ہم نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دین جو ہے صرف 2 حصوں کا نام ہے۔ یہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو آدمی ایسے کام کو کرے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو اس حدیث کی اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ کیسے جو ہے سارا دین 2 حدیثوں میں بٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ دین میں صرف 2 ہی اعمال ہیں، یا تو ظاہری اعمال ہیں دین کے اندر، جیسے نماز ہے ہم اور آپ پڑھتے ہیں ظاہری اعمال ہے، حج ہے ہم اور آپ ظاہری اعمال ہے، صدقہ و خیرات ہے یہ ظاہری اعمال ہے، اور دین کا ایک باطنی اعمال، صرف 2 ہی اعمال ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری اعمال کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے وہ عمل کیا جس کو ہم نے نہیں کیا وہ مردود، یہ ظاہری چیز ہے سب کے نظر آتی ہے۔ باطنی اعمال انسان کی نیت، اس کے علاوہ دین میں کوئی ایسا عمل نہیں جو ظاہری اور باطن 2 کے درمیان، بلکہ 2 ہی ہیں، یا تو اعمال ظاہر ہے یا تو اعمال باطن ہے، یہی تو دین کے اعمال ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات یہ باطنی اعمال کے لیے معیار ہے۔ انسان کی نیت جیسے ہوگی اس کا اعمال جو ہے ویسے ہی رنگ لائے گا، حتیٰ کہ ان دونوں میں ظاہری اور باطنی اعمال میں باطنی عمل کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ظاہری عمل کے قبول ہونے میں۔ جب تک آپ کا باطن آپ کی نیت درست نہیں ہوگی آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا جن کا انصاف اللہ کے ہاں سب سے پہلے کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی سخی ہوگا، مالدار ہوگا، ان میں سے ایک آدمی مجاہد ہوگا، ان میں سے ایک آدمی عالم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ جو ہے دنیا میں وہ لوگ جو ہے اپنے جو مالدار ہوگا دنیا میں بہت مال خرچ کیا ہوگا، 2 ہاتھوں سے اپنے اٹھا کر اللہ کے راہ میں دیا ہوگا۔ جو مجاہد ہوگا اللہ کے راہ میں بڑھ چڑھ کر جنگ کیا ہوگا، جو عالم ہوگا اللہ کے راہ میں بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ زندگی بھر اعمال پر جو پیسے تھے اللہ کے راہ میں لٹا دے دنیا میں، جو طاقت اللہ نے مجاہد کو دی تھی وہ طاقت کے استعمال کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں جہاد پہ جہاد کرتا گیا، اور جو عالم تھا اللہ نے جو علم عطا کیا تھا وہ ان لوگوں کو سکھاتا گیا، زندگی بھر محنت کرتے گیا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کے حوالے کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لما فعلت ھذا، تم نے یہ جو کام دنیا میں کیوں کیا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، تم نے دنیا میں کام کیا تاکہ لوگ تم سے خوش ہو جائیں، لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، بہت دینے والا ہے اللہ کے راہ میں، یہ بڑا مجاہد ہے اللہ کے راہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، جان بھی دینے کے تیار ہے، یہ بڑے عالم ہیں ان کے پاس سمندر بھر کا علم ہے۔ تم نے چاہا کہ لوگ دنیا میں تمہاری تعریف کریں، تمہیں شہرت حاصل ہو، تمہیں بڑا مقام حاصل ہو، دنیا میں دے دیا تمہیں، آج تمہیں کوئی نہیں۔ اس لیے انسان کا باطن کا درست ہونا انسان کے ظاہری اعمال کے درست ہونے سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان فی الجسد مضغہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا تمہارا خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی القلب، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ دل ہے، اور انسان کی نیت کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہوئی اس کے سارے عمل اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے،
اگر انسان کی نیت خراب ہو گئی تو اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے آدھے دین کا اعتبار کرتے ہیں، آدھے دین ہے یہ حدیث، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث جو آدھا دین ہے۔ اور اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ عمل جو ہے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا وہ عمل اللہ کے نبی کی شریعت کے موافق ہے۔ اور یہ دونوں عمل جو ہے، یہ دونوں شرطیں جو ہے ان دو حدیثوں میں، ایک وہ کہ اللہ کے لیے خالص ہو، وہ انما الاعمال بالنیات ہے، انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، تو یہ اخلاص ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی کی شریعت کے موافق ہو، اور یہ حدیث وہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں دو حدیثوں میں، جب تک یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث بڑا مقام رکھتی ہے۔ آگے آپ انشاءاللہ درس میں سنیں گے کہ علماء نے اس حدیث کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں بیان کی ہیں، ہم اور آپ سن کر پریشان رہ جائیں گے کہ یہ حدیث اتنی عظیم ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، چھوٹے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین علم عطا فرمائے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔